ندیم رضا کے سلام، بات ہے اسرائیل لبنان اور غزہ وار کی، اور یہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے یک طرفہ کارروائیاں جاری تھیں اسرائیل کی جانب سے، غزہ کو تاراج کرنے کے بعد لبنان کو جس طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اب حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں اسرائیلی اس میں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، کئی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور ایسے میں اسرائیل نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان سے سرنگوں کے ذریعے اسرائیل کے اندر جنگجو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسرائیلی جانب سے ایران پر حملوں کی تیاریوں کے جواب میں ایران نے بھی حملہ کیا ہے۔ اگر اسرائیل نے کوئی دوبارہ ایسی ویسی غلطی کی تو اسے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بات سب سے پہلے شروع کروں گا حماس کے نئے سیاسی ونگ کے سربراہ یحییٰ سنوار کی، جنہیں اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ وہ جتنی زمین کے اندر روپوشی اختیار کرنا چاہیں کر لیں وہ، لیکن حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا انجام انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں کس طرح سے زمین کے اندر جا کے مارا ہے۔ اور یہ وہی یحییٰ سنوار ہیں کہ جو اسرائیل کی جیلوں میں قید رہے، تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے، اور انہوں نے ہبرو جو زبان اسرائیلی وہ بھی سیکھی ہے، اور اسرائیل کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے، یہ کس طرح سے کیا اٹھنا بیٹھنا اور یہ موت سے کس قدر خوف زدہ ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے سیکھی ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کو ماسٹر مائنڈ بھی قرار دیتا ہے، اور اسی لیے یحییٰ سنوار کو بھی وہ مارنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور ان پہ 1-2 حملے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے وہ ان میں محفوظ رہے ہیں۔ اور اب پھر ایک بار اب وہ ان کا کیونکہ رابطہ کوئی نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے قطر کے ذریعے بھی، لیکن قطر کے آفیشلز کہتے ہیں کہ وہ کوئی ان سے کمیونیکیشن نہیں ہے، صرف وہ خط و کتابت کے ذریعے ہی رابطے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے۔ تو اسرائیل کو یعنی کہ ایک سبکی ہے وہ تلاش کرنے میں ناکام ہے، کئی حملے کیے جا رہے ہیں، مغربی کنارے میں بھی کافی لوگ مار دیے، لیکن یحییٰ سنوار ان کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اور یحییٰ سنوار نے ایسے میں اعلان کیا ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے، جو 20 سال پہلے تقریباً خود کش حملوں کا جو لیتھل ہتھیار تھا اس کو حماس نے بند کر دیا تھا، دوبارہ سے یحییٰ سنوار نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اس ہتھیار کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کرنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل ایسے باز آنے والا نہیں ہے کہ اس نے کتنے پیمانے پہ جانی نقصان کیا ہے۔ کیونکہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 42,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، 1 لاکھ سے زائد زخمی، اور جو 23 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، یہ کھلی جیل تھی، دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا جاتا تھا اس کو۔ اب غزہ کی زمین تو ہے، لیکن اس کے جو رہنے والے 23 لاکھ مکین تھے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اب وہاں سارا اسرائیلی فوج ہے، اس کا قبضہ ہے۔ اور ایک جو نئے آزاد شمار ہمارے سامنے آئے، میں کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، تو 902 خاندان ایسے ہیں کہ وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے، یعنی کہ نسل کشی کی بدترین مثال ہے کہ جو 902 خاندان ہیں ان کے نام بھی الجزیرہ نے سارے اپنے اس کے اوپر سائٹ کے اوپر دیے ہیں کہ ان کا 902 خاندان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ اور ایسے میں جو ان کے ارد گرد رہنے والے ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کو نیند کیسے آتی ہے، کیسے سو رہے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہو گیا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال وہاں پہ ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل بھی ابھی اس وقت خوف زدہ ہے، جو یحییٰ سنوار نے جس طرح سے اعلان کر دیا ہے کہ خود کش حملے شروع کر دیے جائیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اسرائیلی کس حد تک موت سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تل ابیب کے اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، چھریوں سے حملے ہو رہے ہیں ان کے اسرائیلی شہریوں کے اوپر، متعدد آج بھی زخمی، اسے کل بھی زخمی کیے گئے تھے، اس سے پہلے میٹرو کے اوپر حملہ کیا تھا، اس میں بھی 7-8 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اب اسرائیل نے کہا ہے کہ جو جنوبی لبنان سے جو سرنگیں ہیں حزب اللہ کی وہ اسرائیل کے اندر تک آتی ہیں، وہاں سے جنگجو نکل رہے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے القسام بریگیڈ نے بھی راکٹ برسائے ہیں، جس سے کئی اسرائیلی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور حزب اللہ نے بھی حملے کیے ہیں، اس میں درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اسرائیل نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ حزب اللہ کے جو وہاں پہ جو گوریلا وار ہو رہی ہے، زمینی لڑائی، اس میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کوئی 170 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی بار انہوں نے اعتراف کیا، جبکہ حزب اللہ کا کہنا ہے
کہ اسرائیلی جو فوجی ان کے مارے جانے کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ایسی وہ صورتحال ہے کہ جس میں اب اسرائیل کے اندر بھی جانی نقصان شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت تباہی و بربادی غزہ میں اور بیروت میں مچا دی ہے، لیکن اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، گوریلا وار، اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے متعدد کئی بریگیڈ جو ہیں وہ جنوبی لبنان اور مشرقی لبنان کی سرحد پر پہنچا دی ہیں، اور اس نے دعویٰ کیا ہے حزب اللہ نے یہ اسرائیل نے کہ 2 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ کے کوئی 500 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا، جس میں کہ 150 حزب اللہ کے جنگجو بھی مارے گئے ہیں۔ اور جس طرح سے اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے اوپر حملے کا، اور اس نے بھی تیاری شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کی، جو 45 منٹ یہ گفتگو جاری رہی ہے۔ اس میں ان کے جو بائیڈن کے نائب صدر ہیں کیملا ہیرس، وہ بھی موجود تھیں۔ اس میں بات چیت کی گئی ہے کہ جو اسرائیل کا ممکن ہے ایران کے اوپر حملہ ہے، اس پہ بات چیت کی گئی ہے، اور اسرائیل کا اصرار رہا ہے وزیر اعظم کا کہ امریکہ اسرائیل کو کی اجازت دے کہ وہ ایران کے جو اہداف ہیں، بھلے اگر پہلے مرحلے میں نیوکلیر پلانٹ نہ ہو، لیکن آئل ریفائنریز ہیں، فوجی اثاثے ہیں، اور اسی طرح گیس اور پانی کے ریزروائر ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو یہ اطلاع ساری ایران بھی پہنچ رہی، اس لیے ایران نے بھی حملہ کا اعلان کر دیا کہ اگر اسرائیل نے کوئی ایسی ویسی غلطی کی اور ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا کہ جس میں 200 راکٹ اس کے اوپر آ کے میزائل گرے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایران نے اپنے جو میزائلز ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں۔ اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک جگہ سے حملہ نہیں کرے گا، اس کے پاس ایسی فیسلٹیز موجود ہیں کہ ایک ساتھ وہ کئی شہروں سے اسرائیل پر وہ بمباری کرے گا، میزائل برسائے گا۔ گو کہ اس نے پہلے بھی جارڈن نے، امریکہ نے، فرانس نے اور اسرائیل نے میزائل روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ جو کہ 3 کم از کم جو اسرائیلی ایئر بیس تھیں ان کے اوپر جا کے ٹکرائے تھے، بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا، جس میں جنگی جہاز بھی تباہ ہوئے تھے، گو کہ اس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایران جس طرح سے اب جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح وہ ایران تیار ہو چکا ہے، اور کیونکہ اسرائیل کا بھی پریشر ہے کسی بھی طرح سے امریکہ اس کو اجازت دے کہ وہ حملہ کرے، لیکن ایسے میں ایران نے بھی خبردار کر دیا کہ حملہ ہوا تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور پھر یہ جنگ خطے میں محدود نہیں رہے گی، کیونکہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں انہیں بھی خطرہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل اور ایران جو دونوں سائڈ سے میزائل برسائے جائیں گے، اس میں سعودی عرب، جارڈن ہے اور یمن ہے، ان کی سرحدیں بیچ میں آتی ہیں، تو کوئی بھی میزائل بیچ میں بھی گر سکتا ہے جس سے تباہی ہوگی، اور یہ ممالک بھی جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ کب بھی ہو۔ بہرحال اگر اسرائیل یا ایران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر پہل کی، اس دفعہ دوبارہ حملے کی غلطی کی، تو میرے خیال میں پورا خطہ اس لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، چنے کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا، بھلے وہ خاموش ایک طرف بیٹھا رہے یا کانوں میں روئی ٹھونس کے رکھے یا آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ لیں، لیکن پسے گا پھر وہ بھی ہے۔ اسی لیے ایران کی خواہش ہے، اور وہ اپنی ڈپلومیسی جاری رکھے ہوئے قطر میں، لبنان میں اور ترکی اور روس، ان سب کے ساتھ وہ اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہے کہ اب اس طرح کے حملے نہ ہوں، اگر ہو گئے تو پھر حالات کسی کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور یہ غلطی پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔